اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. یہ شیطان یعنی بالکل دھتکارا گیا ہے، وہ بھٹکاتا ہے. قرآن جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو سورہ نحل کی 98 آیت میں یہ حکم ہے کہ جب بھی تم قرآن پڑھو شیطان سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو. تو پہلے ہم کو یہ بولنا چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں جو ہے شیطان کے شر سے پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کے، شیطان جو دھتکارا گیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے نام سے، مطلب یہ ہے کہ شروع ہو رہا ہے. جو رحمان ہے، رحمان کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ پہنچانے والا ہے. فارسی میں اس کو مہربان بولتے ہیں، لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے یعنی اللہ کے نام سے ہم یہ بات شروع کر رہے ہیں جو فائدہ پہنچانے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں. ہم بالکل رحم کے قابل ہیں، ہمارے میں کوئی طاقت نہیں ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے اپنے آپ کو طاقتور تو اس سے بڑا کم ناسمجھ نہیں ہوگا. تو یہ رحم کھا کے ہم پہ جو ہے فائدہ پہنچاتے ہیں. لہذا اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اب ہم جو پڑھنے والے ہیں اس میں انشاءاللہ ہم لوگوں کو فائدے کی چیز مل رہی ہے. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف غور کیا جن کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اب جیسا مفسرین بتاتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں جنگ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. بقول کسی کے ایک نان وائلنٹ کانفلکٹ تھا، مار کھاتے تھے مگر بدلہ نہیں لیتے تھے. وہ کیفیت ہی نہیں تھی. نہ مسلمان وہاں حاکم تھے، نہ محکوم تھے، نہ غلام تھے. یہ ہے کہ بھئی وہاں ایک عجیب قسم کی حکومت. مدینے میں جب آئے تو اسلامک اسٹیٹ فارم ہو گیا. تو جہاں اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے وہاں نان وائلنٹ اسٹرگل کرنا ہے، جیسا ہم لوگوں کا معاملہ ہے کہ بھئی اپنی مثال سے دین کو پھیلانے کی کوشش کرو. یہ لڑائی جھگڑوں میں جانے کا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دو حصے ہیں، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ. مکہ معظمہ جہاں اسلامی حکومت نہیں تھی، مدینہ منورہ جہاں اسلامی حکومت تھی. دونوں جگہ بیہیویئر ہمارا الگ ہونا ہے. یہاں ایک نان وائلنٹ کوشش کرنا ہے، اپنی مثال قائم کر کے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا ہے. اور مدنی زندگی جو ہے اسلامک اسٹیٹ ہے، وہاں تو حکومت آپ کی ہے. تو ہم لوگ یہ ہو رہے ہیں کہ یہاں ہم پکارا کر رہے ہیں اور جو ممالک میں اسلام کا پکارا ہونا چاہیے وہ دبکی مار کے بیٹھے ہوئے ہیں. عجیب الٹا معاملہ ہے ہم لوگوں کا. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ مکہ معظمہ میں صرف حکم یہ تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، نماز ادا کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے. اب اس کے بعد میں حکم آیا فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ. اب جب ان کے اوپر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے ایک گروپ ایسا تھا جو انسانوں سے ایسے ڈرتا تھا جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. دیکھیے مومن کا تو یہ تقاضا ہے کہ سوا اللہ سے کسی سے نہ ڈرے. اب نماز تھی، اب جیسا ہم لوگ ہیں نماز پڑھ رہے، روزے رکھ رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مزے میں چل رہا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا. روزے بھی جو ہے ونٹرز میں آ گئے، سردی کے موسم میں روزے بھی کوئی ایسی سختی میں نہیں تھے. اب ایک دم جو حکم ہوا کہ بھئی جنگ پہ نکلو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے نکلو، تو بعض لوگ ایسے تھے کہ ذرا انسانوں سے ایسے ڈرنے لگے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. دیکھیے یہ تقاضے، دیکھیے ہمارے سامنے اس وقت یہ تقاضا نہیں ہے. ہمارا اسلام مسکہ ملئی اسلام ہے. حیدرآباد کی زبان میں کوئی پریشانی نہیں ہو، بس نمازاں پڑھ لے رہے ہیں، زکوٰۃ دے لے رہے ہیں، حج کر لے رہے ہیں، اپنا مزے سے ہیں. کہیں ہے ہی نہیں، نہ نمونے بن رہے ہیں، نہ پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، یہ تک نہیں ہے ہم لوگوں. لیکن یہ تقاضے دیکھیے کہ بولے نماز روزے کی حد تک مان لیے، جب قتال جو ہے تم پہ فرض کیا گیا تو پیچھے ہٹ گئے. انسانوں سے ایسا ڈرنے لگے جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے زیادہ ڈرنے لگے. تو مومن کی یہ شان نہیں ہے. مومن تو جو ہے صرف اللہ سے ڈرتا ہے. وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، اور کہنے لگے کہ اے ہمارے پالنے والے مالک، آپ ہم پر جو ہے یہ جنگ کیوں فرض کیے ہیں؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، آپ اس کو مؤخر اور آگے کیوں نہیں بڑھا دیے کو اور وقت کے لیے، ابھی کیوں فرض کیا، اور تھوڑے دن ٹھہر جاتے آپ. دیکھیے یہ آزمائش ہے، یہ بڑی زبردست آزمائش. کسی ایک صحابی کا واقعہ پڑھیا کہ اللہ کی راہ میں وہ 20 وقت اپنے گھر سے نکلے. 20 وقت ان کو یقین نہیں تھا کہ زندہ واپس آتے یا نہیں آتے، اور 20 وقت ان کے گھر والوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ زندہ آتے یا نہیں آتے. تو یہ ہے مسلمان،
یہ ہے ہمارے سے تو وہ 25 پیسے 50 پیسے فقیر کو دینے کے واسطے نہیں نکلتے. اگر روپیے کا بلا ہے چلر نہیں ہے تو انجان ہو جاتے. اب روپیہ کون دیں گا بھائی فقیر کو بولے. تو ہماری جو سیکریفائس کا مادہ ہے یہاں کمپیئر کرے تو بقول کسی عالم کے اگر آج کوئی نبی آتے اور کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم کو ویسی مخاطب کیا جاتا تھا جیسے منافقین کو مخاطب کیا جاتا. اہل کتاب کو منافقین کو کافروں اور مشرکوں کو جیسا مخاطب کیا جاتا وہ ہم لوگوں کی کیفیت ہے. قل متاع الدنیا قلیل، ان سے کہو کہ یہ جو دنیا کا فائدہ ہے وہ تھوڑا ہے. کب تک رہیں گے صاحب؟ سوچ کے دیکھیے، کوئی یہ سیریس بات ہے. کب تک رہیں گے؟ کبھی نہ کبھی تو جانا ہے. جتنی عمر بڑھ رہی اتنا موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اب جیسا میں یہاں ایک لکھ لیا تھا کہ نو پین نو گین. جب تک آپ تکلیف نہیں اٹھائیں گے فائدہ نہیں ہوگا. بے آپ ہیبٹس پہ ایک ملگی لے کے دکان کھولے. اب آپ روز سوچ رہے کیا نیند خراب ہوتی ہے جا کے دکان میں بیٹھنا کرنا اچھا ٹی وی کے پروگرام میں دیکھ لیتے. ملگی بند ہے تو محنت نہیں کریں گے تو کمائیں گے کیسا؟ تو دین کا وہی معاملہ ہے. آپ دین میں محنت کریں گے تو دین میں کمائیں گے، دنیا میں محنت کریں گے تو دنیا میں کمائیں گے. تو یہاں یہ بات ہے کہ یہ جو تم دنیا کے پیچھے پڑے ہو یہ تو بہت ہی تھوڑے دن کا فائدہ ہے. نہیں معلوم کون کون لوٹ کے چلے جاتا ہے. ہوا ہے ایسا. والدین کا انتقال ہوا، پورے بچے لڑ لیے آپس میں، جائیداد ادھر ادھر ہو گئی، کرائے کے مکان تھے کرایہ دار مکانوں پہ قبضے کر لیے، یہ حالت ہو گئی. یہ جائیداد کے لیے یہ دنیا کے لیے اتنا کر رہے ہیں. بھئی کرنا ہے لیکن نصب العین جو ہے ہمارا جو ایم ہے وہ آخرت کا ایم ہونا چاہیے. تو یہ تو تھوڑا سا فائدہ ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت جو ہے بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی اختیار کرتا ہے. اب دیکھیں صحابہ کا بولتے ہیں مزاج، ایسی آیتیں آتی تو فوراً سمجھنے کی کوشش کرتے کہ تقوی کیا چیز ہے، کیونکہ ہم آخرت حاصل کریں. تقوی کیا ہے؟ یعنی اللہ سے ڈر کے گناہوں کی زندگی چھوڑ دینا، پرہیزگاری، اور پھر اس کے بعد میں عمل صالح کرنا، قرآن پہ ویسے ہی عمل کرنا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. محسنین اور متقین میں فرق کیا ہے؟ محسنین میں اللہ کا خوف زیادہ طاری رہتا، محسنین پرفیکشن، متقین میں اللہ تعالیٰ کا خوف زیادہ طاری رہتا. محسنین جو رہتے وہ پرفیکشنسٹ رہتے. کبھی کوئی چھوٹی سی بھی چیز مت چھوڑو، جتنے نوافل ہوتے پڑھو، جتنے قرآن کی تلاوت ہوتی پڑھو. تو بولے اگر آخرت کا اجر چاہ رہے تو پھر متقی ہونا ہے، اللہ کا خوف تب دل میں ہونا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، پھر نیک عمل کرنا ہے. اب ایک بات یہ سمجھیے کہ دیکھیے کسی کو ایسیڈیٹی ہوتی ہے دنیا کی زندگی میں، ہم دیکھیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے تو ڈاکٹر گولی دے دیتا، جیلوسیل یا کوئی بھی گولی دے دیتا. دیکھیں یہ بولتا کہ بھئی دیکھیے آپ کھٹا مت کھائیے، مرچی مت کھائیے، مسالے مت کھائیے. تو معلوم ہوا کہ صحت کے قائم رکھنے کے لیے دوا کے ساتھ پرہیز بھی ضروری ہے. آپ گولیاں کھا رہے ہو پرہیز نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، وہ السر ہونے کا ہو کے رہے گا. تو اب ہمارے پاس کیا ہے؟ نماز قائم کرو، پازیٹو حکم ہے. شراب مت پیو، نیگیٹو حکم ہے. شراب سے بچو، جوے سے بچو، بیکار بکواس سے بچو. تو یہاں متقی کون رہتا ہے؟ اللہ کے خوف سے جو ہے گناہوں سے بچا ہوا رہتا، اور پھر قرآن اور حدیث پہ ویسے ہی عمل کرتا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. ولا تظلمون فتیلا، اور فتیل بولتے ہیں کھجور کی گٹلی کے جو ایک شگاف رہتا، اس میں ایک اوپننگ رہتی، اس میں جو سفید بال کے ایسا ایک دھبا رہتا، یعنی اتنی بھی ناانصافی کسی سے نہیں کی جائے. اس سے پہلے بھی بات آئی تھی میں کہ رسول اللہ یعنی صحابہ جو تھے کھجور ان کی سٹیبل غذا تھی، کھجور سے واقف تھے، تو ان کو سمجھانے کے لیے کھجور کی مثال دی گئی کہ دیکھو تم اتنے جو کھجور کھاتے ہو اس کی گٹلی جو پھینک دیتے ہو، وہ گٹلی پہ جو دھبا ہوتا ہے، بال ہوتا ہے، اتنا بھی ہم ظلم و زیادتی تمہارے ساتھ نہیں کرتے. تو بات ہے کہ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ مثالوں سے بات دل میں بٹھانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ. تو تفسیر میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہماری پوری کوشش یہ ہونا کہ ایک ایک آیت ہمارے دل و دماغ میں جو ہے اچھی طرح سے اتر جائے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہیں بھی ہو موت تم کو آ کر رہے گی، چاہے تم یعنی پلاسٹر لگے ہوئے قلعوں میں ہو. دیکھیے یہاں قتال کے ساتھ، جنگ کے حکم کے ساتھ موت کا ذکر آ رہا ہے. اب یہاں ایک بات ہے کہ بھئی ایک انٹینسو کیئر میں ایک مریض ہے،
چاروں طرف سے دروازے کھڑکیاں سب بند ہیں، پھر بھی انتقال ہو گیا، تو ملک الموت کو دروازے کھڑکیاں نہیں روک سکتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم خلوں میں بھی اگر ہو، پلاسٹرڈ خلوں میں پورے لگائے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے دروازے بند ہیں، تو بھی موت آ کر رہے گی۔ اب صحابہ کا یہ یقین تھا، سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں 145 اور 154 آیت میں، کہ مرنے کا وقت اور مرنے کی جگہ لکھا ہوا ہے۔ اب جن کا یہ یقین ہے کہ مرنے کا وقت اور مرنے کی جگہ لکھا ہوا ہے، اس کو موت سے کیا ڈر ہوگا؟ وہ بولے گا بھائی جہاں مرنا ہے وہاں تو مروں گا۔ جیسا ایک حدیث ہے کہ بھائی اگر کسی کی موت کسی جگہ پہ لکھی ہوئی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کچھ کام نکالتے وہاں، وہ جاتا ہو وہاں انتقال ہو جاتا ہے۔ اب ایک ملک الموت کا ایک واقعہ ہے، سلیمان علیہ السلام کے پاس ملک الموت ٹھہرے ہوئے تھے، وہ ایک صاحب کی روح قبض کرنا تھا ان کو کسی اور مقام پہ، تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہے۔ ملک الموت پریشان ہو گئے کہ میرے کو تو اس کی روح وہاں قبض کرنا ہے، انہیں یہاں ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام جب اس کے طرف اٹینشن دیے تو بولے میری بڑی خواہش ہے کہ آپ کی قالین پہ بیٹھ کے میں وہ مقام پہ جاؤں گا۔ تو سلیمان علیہ السلام ان کی خواہش پوری کرے، قالین پہ بٹھا کے ان کو وہاں لے کے گئے، ملک الموت وہاں ان کی روح قبض کرے۔ یعنی ان واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ موت کی جگہ اور موت کا وقت فکسڈ ہے، وہ نہیں ٹل سکتا، نہ جگہ ٹل سکتی ہے نہ ہی جو ہے وقت ٹل سکتا ہے۔ اب صحابہ کا یہ یقین تھا، تو پھر جنگ پہ نکلنے کے لیے کیا پرابلم ہے ان لوگوں کو؟ بھئی مرنا ہے مریں گے، کیونکہ وہاں یہ بات آئی کہ اگر تم لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے تو جن کی موت لکھی ہوتی ان کو اپنی قتل گاہوں کے پاس منہ کے بل کھینچ کے لے جایا جاتا، جن کی موت وہاں لکھی ہوتی۔ تو آپ یہ سمجھے کہ یہ ان کا ایمان تھا۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا کہ دیکھو وقت بھی مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے، اور تم اگر ایسے طورز میں بھی اگر بند کر لو اپنے آپ کو تو موت آ کے رہے گی، موت کا وقت جو ہے ٹل نہیں سکتا۔ یہ ایمان اور عقیدہ جو ہے صحابہ کا تھا، اور پھر کوئی فزیکل آبسٹرکشن موت کو جو ہے روک نہیں سکتا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ یقولوا ھذہ من عند اللہ، اور تم کو اگر کوئی اچھائی ملتی ہے، تمام صحابہ کو اچھائی ملتی ہے، تو یہ منافق کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ یقولوا ھذہ من عندک، اور اگر کوئی ان کو کوئی برائی نقصان پہنچتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ دیکھیے یہ بلیم کرتے، یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اگر آپ نہیں لے کے جاتے اتنے لوگ نہیں مرتے تھے، اتنے لوگ شہید نہیں ہوتے تھے، ایسا تھا۔ تو اچھی چیز ہوتی تو بولتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور کوئی نقصان دہ چیز ہوتی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے تھے کل من عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ تمام ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب ایک ہی چھوٹی سی آیت کا حصہ کوٹ کرنا کافی ہے، خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، سورہ فرقان کی دوسری آیت ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی تقدیر مقدر کر دی، ختم ہو گئی بات۔ اس وقت لکھا ہوا تھا، میں بیٹھ کے آپ کے سامنے یہ بات کروں گا، میرا بیک گراؤنڈ جو بھی بنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس میں میرا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، آپ کا کریڈٹ نہیں ہے، بیٹھ کے سننا۔ یہ تمام چیزیں جو ہے پہلے سے لکھے ہیں، خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ نقصان ہو فائدہ ہو، یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں۔ وہ مالی ہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، اور یہ کیسی قوم ہے، یہ کیا قوم ہے کہ جو ہے یہ تقریباً کسی بات کو تقریباً سمجھتے ہی نہیں ہے۔ یہ بات کو سمجھتے، دیکھیے جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ ایمان کی بات کو نہیں سمجھ سکتا۔ جیسے آخرت کی بات ہے، موت کے بعد جی اٹھنے کی بات ہے، آپ ایک انٹلیکچوئل آدمی سے بھی کہیے کہ صاحب جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے اس کو دوسری دفعہ پیدا کرنے میں کیا مسئلہ ہے، مگر نہیں مانتے۔ کیا صاحب پڑھے لکھے رہ کے آپ لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں، کب کے باتیں ایسی بات کرتے ہیں؟ تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی باتیں جو ہے یہ سمجھ نہیں سکتے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو کوئی اچھائی آتی ہے آپ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو کوئی برائی آتی ہے آپ پر وہ آپ کی اپنی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پہ برائی نہیں آ سکتی، آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو انسانوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، ہم خود آپ کو
نقصان میں کیسا ڈال سکتے ہیں؟ بھائی کمپنی کا سیلز ریپرزینٹیٹو ہے، وہ کمپنی کا جنرل مینیجر بول رہا ہے وہ سیلز ریپرزینٹیٹو کو ذرا پیٹ دو میاں جا کے، تو لوگ بولیں گے اپنے ریپرزینٹیٹو کو آپ پٹا دے رہے۔ دنیا میں بھی نہیں ہوتا بھائی، ہمارے جو کمپنیز ہیں، کمپنیز کے جو سیلز ریپرزینٹیٹوز رہتے، جو وہاں کے ملازم رہتے، ان کی تو حفاظت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ آپ کو جو فائدہ ہوتا ہے وہ تو ہماری طرف سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنا کے سارے انسانوں کے لیے پیش کیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بات آئی بنی اسرائیل کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کے والے لیے بات آئی کہ بنی اسرائیل کو وہاں سے نکالو، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کئی جگہ پہ بات آئی کہ سارے انسانوں کے لیے آپ بھیجے گئے، آخری نبی ہے، تا قیامت آپ کی سنت انشاءاللہ چلتے رہے گی۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور ہم گواہ کافی ہیں، آپ کے رسول ہونے پر بھی گواہ کافی ہیں، اور پھر ان لوگوں کا ایمان لانے اور نہیں لانے پہ بھی جو ہے ہم گواہ کافی ہیں۔ ہم کو علم ہے کہ کون ایمان لایا ہے، کون ایمان نہیں لایا ہے۔